السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج آج بھی ہم سورہ بقرہ کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر پڑھنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو معافی چاہتی ہوں۔ اور میں یہ زیادہ لمبا نہیں کر رہی ہوں ویڈیو، کیونکہ آپ لوگ سمجھنا سننا بول کے شارٹ 5 یا 6 منٹ کے لیے وہ کر رہی ہوں۔ تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں منافقین پیدا ہونے شروع ہوئے۔ یہ منافقین دراصل مکہ کے آخری زمانے میں نمایاں ہونے لگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو حق تو مانتے تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن حق کی خاطر اپنی ذاتی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اسلام کی خاطر اپنے دنیاوی تعلقات بھی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور نہ ہی وہ ظلم و ستم برداشت کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اور بھی قسم کے منافق پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ تھے جو اسلام کو دل سے نہیں مانتے تھے اور صرف فتنہ برپا کرنے کے لیے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو خطرے سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں اپنا شمار کرتے تھے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف مخالفت پارٹی کا بھی ساتھ دے دیتے تھے تاکہ اس طرح دونوں طرف کے خطروں سے بچے رہیں۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے اسلام پر پورا اطمینان نہ تھا، لیکن چونکہ ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے وہ بھی مسلمان ہوئے مگر دل سے نہیں۔ اور چوتھے وہ منافق تھے جو اسلام کو حق تو مانتے تھے مگر جاہلیت کے طریقے، جادو ٹوٹکے چھوڑنے کو اور اسلامی پابندیاں قبول کرنے کو اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ جتنی اور جیسی ان منافقین کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئی، اسی قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق الگ الگ ہدایت دی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خالق و مالک صرف وہی ایک اللہ ہے اور وہی تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسی اللہ کی ہی مرضی سے تم دنیا میں پیدا کیے جاتے ہو، اور اسی کی مرضی اور حکم سے تم اس دنیا سے جاؤ گے، اور اس میں کسی دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اسی اللہ کی بندگی کرو اور کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ یہ سخت جرم ہے اور اللہ کے آگے اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں تو ان کو وہاں سزا نہیں ملے گی، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو صلیب پر چڑھا کر تو ان سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، اسی لیے وہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، بلکہ وہ اکیلا اور صرف اکیلا ہی ایک کا انصاف کرے گا، اور وہاں کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوگی۔ یہ بتوں کی جنس و انس اور خبروں میں لیٹے ہوئے پیرو ایلیا کی نظر و نیاز کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ دنیا میں تو اپنا وقت اور پیسہ نظر و نیاز پر برباد کیا اور آخرت میں گنہگار ٹھہرائے گئے۔ اسی لیے ایسے نقصان سے بچو کہ پھر عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ وہاں پر تو صرف تمہارا ایمان اور نیک عمل کام آئے گا۔ یاد رکھو کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو بھی اپنے ایمان کو مضبوط تھام کر اللہ کی کتاب قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے نیک اعمال اپنے ساتھ لائے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت انعام میں دے دی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کی بندگی میں شریک کرے گا اور برے اعمال اپنے ساتھ لائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا، یعنی کہ اسے ہر چیز کے استعمال کے اختیارات دیے گئے، اور انسان کو کافی علم سے نوازا، اور فرشتوں کو انسان کے لیے مطیع اور مسخر ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ بات بھی انسان کے ذہن میں بٹھا دی کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دنیا سب اللہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
اور انسان کو پوری آزادی دی گئی کہ جس طرح چاہے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے جب اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا بھی ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھائیوں پر انعام دینے سے پہلے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ آیا اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی ہے یا صرف اپنے دکھاوے اور بڑائی پن کے لیے کی ہے۔ اسی طرح برائیوں پر وہ جب بھی سزا دیتا ہے، بندہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔